آج ہمارے پاس کلمہ پڑھنے والے بہت سارے لوگ، دیوبندی ہیں ان کا وہی کلمہ ہے، بریلوی ہیں ان کا بھی وہی کلمہ ہے، اہل حدیث ہیں ان کا بھی وہی کلمہ ہے۔ ہمارے کلموں میں کوئی فرق نہیں، ہمارے پیغمبر میں کوئی فرق نہیں، ہمارے قبلے میں کوئی فرق نہیں، ہماری کتاب قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں۔ جو قرآن بریلیوں کی مسجد میں ہے، جو دیوبندیوں کی مسجد میں ہے، وہی اہل حدیث کی مسجد میں ہے۔ جو مدارس میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پورا سیاست تھا، یہ بھی تینوں کے مدارس میں ایک۔ فقہ ان کے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، فقہ ہمارے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ پھر اتنا بڑا تضاد، اتنا بڑا تضاد کہ ہاتھ سینے سے چلتے ہیں، سینے سے آتے آتے پھر ناف، پھر تحت السرہ ناف سے نیچے، پھر ایک دم کھل جاتے ہیں۔ اتنا بڑا فرق کیوں؟ کیونکہ ایک فرقہ ہاتھ کھولنے والا بھی، تین باندھنے والے، لیکن باندھنے والوں کے محل میں فرق۔ ہم سینے پر باندھتے ہیں، کچھ لوگ فوق السرہ ناف کے اوپر باندھتے ہیں، کچھ لوگ تحت السرہ ناف سے نیچے باندھتے ہیں، اور کچھ سرے سے باندھتے ہیں۔ اور ویسے بھی عقلاً آدمی دیکھے اور سوچے، حدیث کی بات میں بعد میں کروں گا، کہ انسان جب ایکٹیو ہو نا، وہ ہاتھ یہاں باندھے کھڑا ہے، اگر اس کو کھڑے کھڑے اگر تھوڑی سی غنودگی آئے گی تو ہاتھ کدھر جائیں گے؟ نیچے۔ یہ ایکٹیو ہے اور یہ تھوڑا سا غافل۔ اور اگر یہاں باندھے ہوئے پھر تھوڑی غفلت آئے گی تو تھوڑا سا اور نیچے، اور اگر پھر تھوڑی سی اونگ آئے گی تو ایسے۔ ایک طبقہ بالکل ہی غافل۔ یہ غفلت کی علامتیں ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ فرق ہم میں کیوں ہے؟ رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ان کی مسجد کا نام بھی مسجد ہے، ہماری مسجد کا نام بھی مسجد ہے، پھر یہ فرق کیوں؟ آخر کس بات کا فرق؟ یہ آج آپ نے تھوڑا سا سمجھنا، تاکہ آپ کی آپس میں محبت پیدا ہو۔ جب یہ فرق سمجھ میں آئے گا، آپ کی آپس کی انشاءاللہ نفرت ختم ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ صرف یہ سمجھنا ہے کہ دین اصل کہتے کسے۔ آپ نے دیکھا بیت اللہ میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب کتنے نمازوں کے برابر ہے؟ 1,00,000 کے برابر، 1,00,000 کے برابر۔ اور مینا میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنے نمازوں کے برابر ہے؟ حدیث میں اس کی کوئی فضیلت نہیں، ٹھیک، کوئی فضیلت۔ لیکن جب آپ حج پہ جاتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اسلام آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ حج کرنے آئے ہوئے ہیں تو آپ بیت اللہ چھوڑ دیں اور مینا چلیں، بیت اللہ چھوڑ دیں، مینا چلیں۔ اب آپ سوچیں یار، اب تو اس عمرانی دور میں تو حج بھی کافی مہنگا، 4-4.5 لاکھ کا سرکاری حج ہو گیا ہے، میں اتنے پیسے بھر کے ادھر آیا ہوں، تو ادھر تو 1,00,000 کا ثواب ہے، میں چھوڑ کر پہاڑوں میں ادھر مینا میں خیمے میں جا کے بیٹھوں، وہاں کتنے نمازوں کا ثواب ہے پتہ ہی نہیں ہے، تو میں تو نہیں جاتا۔ اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہو۔ 8 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ حاجی سے کہتا ہے بیت اللہ چھوڑ، مینا چل۔ اب مینا میں اللہ تعالیٰ حاجی سے کہتا ہے یہاں دونوں نمازیں اپنے الگ الگ وقت پر پڑھ، لیکن قصر کر۔
الگ الگ وقت، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں، لیکن قصر کر. پھر اگلے دن یعنی یہ 5 نمازیں یہاں پڑھنے کے بعد اگلے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ حاجی سے کہتا ہے مینا بھی چھوڑ دی، عرفات میں جا. وہاں ہمیں ہر صورت ظہر تک پہنچ جانا چاہیے. اب مینا میں جب انسان جاتا ہے، عرفات میں جب جاتا ہے، اللہ تعالی حاجی سے کہتا ہے ظہر جب پڑھے قصر بھی کر، جمع بھی کر. ایک طبقہ نہیں کرتا، ان کو مولوی یہاں پٹیاں پڑھا. اصل دین کیا ہے؟ مولوی کے فتوے کا نام، اللہ کی قسم مولوی کے فتوے کا نام دین نہیں ہے، امام کے فتوے کا نام دین نہیں ہے. اگر دین ہے تو صرف اور صرف آمنہ کے لال کے فتوے کا نام دین ہے. آپ جو فتوہ دیں گے وہ دین ہے، باقی جو کچھ کہیں گے وہ دین نہیں ہے. اب قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اپنے اپنے وقت پر فرض، اپنے اپنے وقت پر فرض ہے. گویا ظہر کے وقت میں ظہر فرض، عصر فرض نہیں ہے. عصر کے وقت میں عصر فرض ہے، ظہر فرض نہیں. اب اللہ تعالی حاجی سے کہتا ہے ظہر پڑھ 2 رکعت اور فوراً بعد عصر پڑھ 2 رکعت. یا اللہ میں عرفات میں مغرب تک ہوں، عصر بھی میری ادھر آئے گی، میں عصر کو عصر کے ٹائم میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے ظہر کے ساتھ پڑھ. اب ظہر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھی ظہر کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے دعائیں مانگی مغرب تک. اب یہ دوسری بات. پہلی بات یہ کہ عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھا. اب جب مغرب کا ٹائم آ گیا عرفات میں، تو آپ نے صحابہ سے نماز پڑھے بغیر، صحابہ سے کہا اپنے اپنے سامان اونٹنیوں پر لا دو اور کوچ کرو. حضرت بلال آ گیا ہے، وہ سمجھے کہ اللہ کے رسول مغرب کو بھول گئے. بلال آ گیا اور کہا الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز نماز. آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، ارے نماز تیرے آگے ہے، چل اونٹنی پہ سامان رکھو اور چلو. سب چلے گئے. اب کہاں گئے؟ مزدلفہ. مزدلفہ میں جب گئے تو مغرب کا وقت نکل چکا، عشاء کا وقت آ چکا. اب آپ نے پہلے مغرب پڑھی، پھر مغرب کے بعد کی سنتیں چھوڑ دی. جب بھی 2 نمازیں آپ جمع کریں گے تو پہلی نماز کے جو بعد والی سنت ہے وہ آپ چھوڑ دیں گے. مغرب کے بعد کی سنتیں آپ نے چھوڑ دی. پہلے فرض پڑھے، اس کے بعد آپ نے عشاء پڑھا. عصر کو ظہر کے ساتھ مقدم کر کے پڑھا، مغرب کو عشاء کے ساتھ مؤخر کر کے پڑھا. اب دونوں نمازوں کو بے وقت پڑھا، دونوں نمازوں کو بے وقت پڑھا. اب آپ کہیں گے کیا بے وقت نمازیں پڑھنے کا نام حج ہے کیا؟ اللہ نے ہمیں ایک مسئلہ سمجھایا. مسئلہ یہ سمجھایا کہ دین نہ تو بیت اللہ کے سائے میں بیٹھنے کا نام ہے، نہ دین کسی نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے کا نام ہے. اگر دین ہے تو صرف اور صرف محمد عربی کی پیروی کا نام ہے. بس یہ مسئلہ حج کا پورا فلسفہ اگر انسان غور کرے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ دین اصل کیا ہے. رسول اکرم